مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی 12 سے لے کے 15 تک کی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے بنائے رات اور دن، دو نمونے، آیتین نشانیاں، نمونے، دو نمونے بنائے ہم نے، پھر مٹا دیا رات کا نمونہ محونا آیت اللیل، اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو، وجعلنا آیت النہار مبصرہ، دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو، مبصرہ دکھلانے والا، دیکھنے کو تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب کی۔ یہ جو سال معلوم ہوتے ہیں نا، اتنے سال ہیں، گنتی برسوں کی اور حساب، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ رات اور دن اللہ کے بنانے کی وجہ سے، اور سب چیزیں سنائی ہم نے کھول کھول کر، اور جو آدمی ہے لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے، الزمناہ طائرہ فی عنقہ کا ترجمہ، لگا دی ہے ہم نے اس کی بری قسمت اس کی گردن سے، اور نکال دکھائیں گے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کے دیکھے گا اس کو کھلی ہوئی، پڑھ لے، اقرأ کتابہ، کیا فرمائیں گے اس دن؟ پڑھ لے کتاب اپنی، تو ہی بس ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا، کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو ہی بس ہے، تو ہی کافی ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔ جو کوئی راہ پر آیا تو آیا اپنے ہی بھلے کو، اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے ہی برے کو، اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین، اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول۔ کیا ترجمہ ہے؟ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم نہیں ڈالتے بلا مصیبت جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول۔ اللہ منصف ہے نا۔ مذکورہ آیتوں میں اول رات اور دن کے اختلاف کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دیا، نمونہ یا نشانی دونوں ایک ہی چیز، اور پھر بتلایا کہ رات کو تاریک اور دن کو روشن کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کو کالی کیوں بنایا اور دن کو اجلا کیوں بنایا؟ تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ رات کے تاریک کرنے کی حکمت تو اس جگہ بیان نہیں فرمائی، ہم نے وہ نشانی مٹا دی، اور دوسری آیات میں مذکور ہے کہ رات کی تاریکی نیند اور آرام کے لیے مناسب ہے۔ رات کیوں بنائی اللہ نے تاریک؟ اس لیے کہ نیند اور آرام کے لیے مناسب ہے، اور قدرت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر انسان اور جانور کو اسی رات کی تاریکی میں نیند آتی ہے، پورا عالم بیک وقت محو خواب ہوتا ہے، سو جاتا ہے۔ اگر مختلف لوگوں کی نیند کے مختلف اوقات ہوتے تو جاگنے والوں کے شور و شغب اور کام کاج کی وجہ سے سونے والوں کی بھی نیند حرام ہو جاتی۔ سب سو جاؤ، سمجھ میں آیا؟ ایک تو یہ فائدہ، دن کو روشن کرنے کی اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ کیا؟ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کر سکتا ہے، فضلہ، فضل کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، روزی،
کہ دن میں روزی تلاش کرو، اتنی لائٹ کہاں سے لائیں گے؟ اس لیے پورا اجالا کر دیا اللہ نے۔ محنت مزدوری صنعت حرفت سب کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے سالوں برسوں اور برسوں کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہے کہ 360 دن پورے ہونے پر مثلا ایک سال پورا ہوا، 360 دن رات پورے ہوئے تو ایک سال پورا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے سب حسابات بھی رات دن کی آمد و رفت سے متعلق ہے۔ اگر رات دن کا یہ اختلاف نہ ہو تو مزدور کی مزدوری، ملازم کی ملازمت، معاملات کی میعادیں متعین کرنا سب مشکل ہو جائے گا۔ کرتے رہو کام، شام ہی نہیں ہو رہی، ارے سمجھے کہ نہیں، 18 گھنٹے تک، یہاں تو جیسی 5 بجے شام کے تو کیا ہو گیا بھائی، اب شام ہو گئی، ختم، ہماری مزدوری دے دو۔ رات دن کا یہ فائدہ۔ نامہ اعمال گلے کا ہار ہونے کا مطلب، ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا نامہ اعمال کو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، انسان کسی جگہ کسی حال میں رہے، اس کا صحیفہ عمل، لکھا ہوا عمل کا کاغذ، صحیفہ عمل، لکھا ہوا عمل کا کاغذ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے۔ جب وہ مرتا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے روز یہ صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لے کہ وہ مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب۔ ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے اپنے آپ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اس روز بے پڑھا آدمی بھی نامہ اعمال پڑھ لے گا، اس دن بے پڑھا آدمی بھی پڑھ لے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب اور فیصلہ کر لے اپنے بارے میں خود ہی حساب کا۔ اس موقع پر اصبہانی نے بروایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے بعض اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اسے یاد ہوگا۔ آدمی کو برا یاد نہیں رہتا لیکن اپنا بھلا یاد رہتا ہے، تو عرض کرے گا میرے پروردگار اس میں میرے فلاں فلاں عمل درج نہیں ہے، فلاں عمل کیا نہیں ہے؟ درج نہیں ہے۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لیے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ کیوں مٹ گئے اعمال؟ تم لوگوں کی کیا کرتے تھے؟ تو بچنا چاہیے نا، کیوں تذکرے آتے ہیں؟ بچنا چاہیے۔ بعثت رسل کے بغیر عذاب نہ ہونے کی تشریح، اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم بلا نہیں نازل کرتے ہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ بعض فقہا کے نزدیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذاب نہیں ہوگا جن کے پاس کسی نبی رسول کی دعوت نہیں پہنچی، اور بعض ائمہ کے نزدیک جو اسلامی عقائد عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں، مثلا یہ کہ اللہ تعالی کا وجود، اللہ ہے، اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو خدا بھی ہے۔ سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ہاں، یہ آواز کا نکلنا اس زبان کے لوتھڑے سے، اور تمہارے کانوں کے اندر اس کا گھسنا، اور دماغ کا اس کو سمجھنا، اور دل کا اس کو قبول یا رد کرنا، یہ سب جو ہو رہا ہے یہ سسٹم، یہ سب سے بڑا اللہ کے موجود ہونے کا ثبوت ہے، جس کو شاعر نے کیا کہا؟ ہر سانس یہ کہتی ہے میں ہوں تو، بولو نا، میں ہوں تو خدا بھی ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کی توحید وغیرہ، وہ اکیلا ہے، ورنہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی بارش روکتا، دوسرا اللہ بارش برساتا۔ ایک سال مردوں کا نمبر لگ جاتا کہ نہیں اس مرتبہ عورتیں بہت تھک گئی ہے، بچے ابھی مرد پیدا کریں گے۔ کس نے کہا؟ تو فلاں نے، اللہ نے کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کا مطلب یہی ہے اگر چند معبود ہوتے زمین و آسمان کے درمیان تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک گاڑی کا ایک ہی ڈرائیور رہتا ہے، ایک مائک کا ایک ہی مخاطب ہے، بولنے والا متکلم ہے، اگر دو ہو جاوے تو ارے بھائی ایک ایک بولو، بھائی ایک ایک بولو، ارے بھائی ایک ایک بولو، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ساری نشانیاں بتلاتی ایک تو اللہ ہے اور پھر اکیلا ہے۔ کیسا ہے اللہ؟ بولو،
ہاں یہ موٹی موٹی نشانیاں یاد رکھنی چاہیے نا اس کی توحید وغیرہ پر. جو لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی و رسول کی دعوت نہ پہنچی ہو. یہ موٹی بات تو ماننی ہی پڑے گی. نبی پہنچے یا نہ پہنچے, رسول پہنچے یا نہ پہنچے, یہ بعض لوگوں نے کہا, بعض نے کہا نہیں, اللہ نے جب کہا ہے تو رسول کا پہنچنا ضروری, ورنہ ان کے کفر پر اللہ ان کی پکڑ نہیں کرے گا. البتہ عام معاصی اور گناہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوگی. بعض حضرات نے اس جگہ رسول سے مراد عام لی ہے, خواہ وہ رسول و نبی ہو خواہ انسانی عقل کو, وہ بھی ایک حیثیت سے اللہ کا رسول ہی ہے. انسانی عقل بھی کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہے. سمجھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے, بھلے برے کی تمیز کرتا ہے. ہاں تو یہ مطلب ہے رسول کو بھیجے بغیر اللہ عذاب نہیں دیتے ہیں کا مطلب کیا ہوا کہ جو بنیادی عقائد ہے وہ تو اپنی عقل سے بھی سمجھ لینا چاہیے. اولاد مشرکین کو عذاب نہ ہوگا, یہاں سے یہ مسئلہ لکھا ہے علماء نے, ولا تزر وازرۃ وزر اخری کے تحت تفسیر مظہری میں لکھا ہے. اس آیت سے ثابت ہوا مشرکین اور کافروں کی اولاد جو بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں ان کو عذاب نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کے کفر سے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے. اس مسئلے میں ائمہ فقہا کے مختلف اقوال ہیں جن کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے. موٹا موٹا مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ مشرک اگر مرے ہیں تو اولاد نابالغ اولاد اگر عدم بلوغیت میں مر جائے, بچپن ہی میں مر جائے, تو وہ جنت کے مسلمانوں کے ویٹرز ہوں گے. کیا ہوں گے؟ ویٹرز. ان کی پکڑ نہیں ہو. اللہ منصف ہے, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ماں باپ کے کفر و شرک کا بوجھ یہ نہیں اٹھائیں گے. وَإِذَا, اگلی آیت ہے 16-17, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کریں کسی بستی کو, جب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ غارت کریں کسی بستی کو, برباد کریں, تو حکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو. امرنا مترفیہا, ہم نے وہاں کے بڑے مالدار عیش و عشرت میں پلنے والوں کو حکم بھیج دیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَفَسَقُوا فِيهَا, تو انہوں نے اس بستی میں نافرمانی کی. پھر کیا ہوا؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ, اس میں تب ثابت ہو گئی ان پر بات, اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا, ہاں پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اکٹھا اٹھا کر. ہم نے ان کو اٹھا کر کیا کر دیا؟ ہاں اکھاڑ مارا. اور بہت غارت کر دیے ہم نے قرن نوح کے پیچھے. قرن نوح کے پیچھے یعنی زمانے نوح کے بعد میں ہم نے بہت سے غارت کر دی. اور کافی ہے تیرارہ پر میں بندوں کے گناہ جاننے والا دیکھنے والا. اس سے پہلی جو آیتیں تھی اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے, وہ بتایا کہ جب تک کسی قوم کے پاس انبیاء اور رسول نہ بھیجیں تب تک اللہ ان پر کوئی بلا مصیبت نازل نہیں کرتے ہیں. اب دوسرا رخ بیان ہو رہا ہے, جب کسی قوم کے پاس رسول اور اللہ کے پیغام پہنچ گئے پھر بھی انہوں نے سرکشی سے کام لیا تو اس قوم پر عذاب خداوندی آنا لازمی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں عیش پرستوں کی بہتات کر دیتے ہیں اور پھر وہ گناہ کرتے ہیں, پھر ان پر ہمارے عذاب اور پکڑ کا کیا قول ثابت ہو جاتا ہے. ہاں اس کے بعد امرنا کے ظاہر سے شبہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود تھا اللہ کو, اس لیے ان کو اول بذریعہ انبیاء ایمان و اطاعت کا حکم دیا, پھر ان کے فسق و فجور گناہ کو عذاب کا سبب بنایا. یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو اس صورت میں یہ بیچارے معذور و مجبور ہوئے, اللہ ہی نے کام کو لگایا نافرمانیوں کو, اور اللہ ہی نے پھر کیا کیا؟ تو بندہ تو مجبور ہو گیا نا, پھر کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اس کو؟ ارے یہ میں کئی مرتبہ دوہرا کے یہ بات لاتا رہتا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ہاں لوگوں کا تو کام ہے نا کیڑے نکالنا, اللہ کو الزام دینا. مجھ کو آتی ہے ہنسی
حضرت انسان پر فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر، شیطان نے ایسا کیا، شیطان نے ویسا کیا، شیطان نے ایسا کیا۔ ایسے ہی اللہ کو بھی الزام دیتا ہے، کیا کرتا ہے یہ؟ میں یہ ساسوڑ گیا تھا ایک مرتبہ ہمارے مرحوم دوست کے ساتھ، وہاں چائے پینے کے لیے رکے تو ایک کیلا بیچ رہا تھا بڈھا، السلام علیکم، میں بولا وعلیکم السلام، میں بولا چلو اچھا مل گیا، تھوڑی سی دعوت کی بات کر دی، میں بولا بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں کروں گا، بڈھے نے بولا، میں بولا کیوں؟ بولے انہیں بیٹھ کے سارے کھیلا کرتا۔ کیا بول رہا ہے؟ انہیں بیٹھ کے سارے کھیلا کرتا، یہ وہی ہے، سمجھ میں آیا؟ ٹیڑھی سوچ، ٹیڑھی سوچ کیا کہ اللہ ہی نے ہم کو کام کو لگایا، ارے اللہ نفس نہیں دیتا تو گناہ کائے کو کرتے، اللہ عادت نہیں دیتا تو شراب کیوں پیتے، شراب نہیں بناتا تو ہم کیوں پیتے، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو سب اللہ کو الزام دیتے ہیں کہ بندہ تو معذور ہے، اللہ ہی نے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں پر عیش پرست پیدا کیے، پھر اس کے بعد ان کو گناہوں پر لگایا، پھر قول ثابت کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ابھی پیچھے گزرا کہ عقل قائم مقام رسول نبی کے بھی ہے، اس سے بھی تو کام لو۔ ہاں، کوئی کتنا ہی ننگا بھجنگا ہو، جزیرہ انڈمان کے اندر ایسے ننگے لوگ ہیں، وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے بیچارے، بالکل بے تہذیب لا علم لوگ، خالی کھانا، جانور مار کے کھانا، یہ کرنا وہ کرنا، کیسا بھی ہو وہ بھی آگ سے بچتا ہے، وہ بھی دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، وہ بھی کھائی میں گرنے سے بچتا ہے، وہ بھی پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، تیرتا ہے۔ بھائی یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی عقل ہے جو اس کو اپنی جان بچانے پر لگا رہی ہے۔ اسی عقل کا استعمال کر کے ہمیشہ کی جہنم سے کیوں نہیں بچتا، بت پرستی سے کیوں نہیں بچتا؟ سمجھے؟ تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اور عذاب و ثواب کے راستے بھی متعین کر دیے۔ یہ ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، سچائی اور امانت داری، ناپ تول میں کمی نہیں، دھوکہ نہیں، یہ سب کون سا راستہ ہے؟ جنت کا۔ اور اس کا اپوزٹ جو راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو راستے بھی طے کر دیے، عقل بھی دے دی، راستہ بھی ہے اور لائٹ بھی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، جب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کے کام کا عزم کرے، جب کوئی اپنے اختیار سے ہاں اٹھا لے، پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو کوئی اگر اپنے اختیار ہی سے عذاب ہی کا کام کرے اور عزم کرے تو عادت اللہ یہ ہے، پھر اللہ کی عادت یہ ہے کہ اسی عذاب کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں، اللہ پھر اس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جا رہا بھائی جا، جہنم میں جا۔ اللہ پہلے سے نہیں لگاتے، ورنہ نبیوں کا سلسلہ نہ جاری کرتا، ورنہ عقل نہ دیتا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، ورنہ سابق امتوں کی بربادیوں کے قصے نہ سناتا۔ تو اللہ کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی برے راستے پر چلتا ہے ہلاکت کے، تو پھر اللہ ویسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ تو اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور ان کا قصد ہے۔ کیا نکلا اصلی سبب؟ بولو۔ یہ گناہگار اور جہنمی اور کافر و مشرک کا اپنا ارادہ، قصد، ارادہ، عزم، پختہ ارادہ۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اصل ہے۔ کفر و معصیت کا جو وہ ارادہ کرتے ہیں، یہ ہے اصلی سبب۔ اللہ ہلاک نہیں کرتا کسی کو، گمراہ نہیں کرتا، نہ کہ محض ارادہ، اس لیے وہ معذور نہیں ہو سکتے، وہ معذور۔ جی، مالداروں کا قوم پر اثر ہونا ایک طبعی امر ہے۔ قوم ہمیشہ مالداروں کے پیچھے چلتی ہے، ان کے جیسے ہاتھی چاہے کرائے کے ہو دولہا بننے کے بعد، ان کے جیسے گھوڑے چاہے کرائے کے ہو، ان کے جیسی شیروانی چاہے کرائے کی ہو، سمجھ میں آئے؟ ہاں، ان کے جیسے زیورات چاہے وہ بھی مانگے کے ہو، چاہے وہ نقلی ہو، اوپر سے ملمہ سازی ہو۔ تو جو مالدار لوگ کرتے ہیں اکثر قوم انہی کا اتباع کرتی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟
اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے ان کو اس کی زیادہ فکر ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ عیش پرستی میں پڑھ کر اس سے غافل ہو جائیں اور پوری قوم ان کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے تو قوم کے اعمال بد کا وبال بھی انہی عیش پرستوں مالداروں پر پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، بخاری شریف میں حدیث ہرقل میں ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو خط لکھا تو اس میں یہ الفاظ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اسلم تسلم، اے ہرقل اسلام قبول کر لے محفوظ ہو جائے گا، اور اگر تو نے قبول نہیں کیا فإن علیک اسم اليریسیین، تو تجھ پر تیرے تمام ماتحتوں کا گناہ ہوگا. کیا ہوگا؟ ماتحتوں کا. نحن قوم یقتدی بنا. اب ایک آیت ہے 18 سے لے کر یہ ہماری 21 تک. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر، کون سا پہلا گھر؟ عاجلہ، پہلے آنے والا. عاجلہ عجلت سے پہلا گھر، جلد دے دیں ہم اس کو، عجلنا لہ، اسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں. پھر ٹھہرایا ہم نے اس کے واسطے دوزخ، داخل ہوگا اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جا کر، مدحورا، ہاں داخل ہوگا اس میں. ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے چاہا پچھلا گھر، کون سا گھر؟ آخرت، پچھلا گھر. وسعی لها سعیها، اور دوڑ کی اس کے واسطے جو اس کی دوڑ ہے، وہو مؤمن، اور وہ یقین پر ہے. چاہت، پھر دوڑ، پھر ایمان، دوڑ کی اور وہ یقین پر ہے، یعنی مومن ہے. فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسوں کی دوزخ، ایسوں کی دوڑ ٹھکانے لگے گی، یعنی ان کا شکر ادا کیا جائے گا. ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو، اور ان کو تیرے رب کی بخشش میں سے، اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی ہے. انظر، دیکھ لے کیسا بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے، اور پچھلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت. تو اللہ نے اس میں بتایا دنیا والوں کو دنیا دے دیتے ہیں، آخرت والوں کو آخرت دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی کی 4 شرطیں بتائی، 4 شرطیں بتائی ہے. کائے کی کامیابی کی 4 شرطیں. اول تصحیح نیت صحیح کرنا، یعنی خالص ثواب آخرت کی نیت ہونا. کیا ہونا چاہیے؟ نیت، دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو جس میں اغراض نفسانی شامل نہ ہو. ایک دوسرے، اس نیت کے لیے عمل اور کوشش کرنا. اس نیت کے لیے کیا کرنا؟ عمل. اور صرف نیت و ارادے سے کوئی کام نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے عمل نہ کرے. تیسرے، تصحیح عمل صحیح کرنا، نیت صحیح، کوشش، پھر عمل بھی صحیح. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں. سعی اور عمل کا شریعت اور سنت کے مطابق ہونا. کس کے مطابق ہونا؟ صحیح کون سا سمجھا جائے گا؟ جو شریعت کے مطابق ہوگا، کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مقصد سے اور دور کر دیتا ہے. چوتھی شرط جو سب سے اہم اور سب کا مدار ہے وہ ہے تصحیح عقیدہ، یعنی ایمان. پھر آیت کو سنو تو اب سمجھ میں آئے گا. نیت، کوشش اور صحیح عمل، اور پھر کیا؟ ایمان. اب دیکھو، ومن اراد الآخرۃ، ایک ہو گیا، ارادہ کیا، نیت کیا اس نے آخرت کی. وسعی لها سعیها، اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کی کوشش ہے. وہو مؤمن، اور کیا ہوا پھر؟ وہ ایمان والا ہے. اور عمل کیسا ہے؟ عمل کون سا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے. ورنہ کیا کہا؟ اگر غلط سمت میں چلے جانا تھا ہم کو بمبئی، اور نکل پڑے ہیں کدھر؟ بنگلور کی طرف،
اپوزٹ سائڈ. تو جتنا چلتے جائیں گے ایسا لگے گا ارے ہم مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اور دور ہوتے گئے. غلط روی سے، سمجھو اچھی طرح، غلط روی سے، غلط چلنے سے، غلط روی سے مسافت کا بعد بڑھتا ہے. مسافرو رویش کارواں بدل ڈالو. مسافرو، ہاں 170 کلومیٹر ہے بمبئی اور 170 ادھر چلا، سمجھ میں آیا؟ کراڑ ساتارا کے آگے نکل گیا تو ادھر چلا، تو اب کتنا ہو گیا؟ 170 کتنا ہو گیا؟ 340 ہو گیا. پھر واپس یہاں آؤ، یہاں سے چلو آؤ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ غلط روی سے. تو کیا کہا؟ نیت بھی صحیح ہونا اور پھر کوشش کرنا، اور کوشش بھی صحیح ہونا سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق. ارے سمجھے کہ نہیں؟ نیت بہت صحیح ہے کہ میرا علاج ہو جائے، اور ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور زخم لگا ہے الٹے پیر پر، اور کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے جو دیا ہے وہ پٹی، وہ ملم وغیرہ کہاں لگا رہا ہے؟ سیدھے پیر پر. کہاں لگا رہا ہے؟ سیدھے پیر پر. تو نیت بھی صحیح، کوشش بھی، اور پھر عمل بھی صحیح، اور پھر ایمان. اگر ایمان ہے تو سب ہے، ورنہ اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. 4 شرطیں ہیں، یاد رکھو. اب ایک اگلی آیت ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر اچھا، بدعت اور خودرائی کا عمل کتنا ہی اچھا ہو، یاد رکھو، اچھا نظر آئے، مقبول نہیں. بدعت والا عمل اور خود آدمی کی اپنی آئیڈیالوجی کتنی ہی اچھی ہو، مقبول نہیں. ہر عمل اور ہر کوشش نہ مفید ہوتی ہے نہ عند اللہ مقبول، بلکہ عمل اور سعی وہی معتبر ہے جو مقصد آخرت کے مناسب ہو. اور مناسب ہونا یا نہ ہونا یہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بیان ہی سے معلوم ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے جو نیک عمل خود رائی اور من گھڑت طریقوں سے کیے جاتے ہیں، جن میں بدعات کی عام رسوم شامل ہے، وہ دیکھنے میں کتنے ہی بھلے و مفید نظر آئیں، مگر آخرت کے لیے مناسب نہیں. اس لیے نہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، نہ آخرت میں کارآمد ہے. ارے سمجھ میں آیا؟ ہاں. بدعات کی اتنی ممانعت کیوں ہے، اتنی برائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول سے مقابلہ ہے ڈائریکٹ. اللہ نے طے کیا، سمجھ میں آیا، 5 وقت کی نماز، اور سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بھیجا اللہ کے رسول. وضو کرو، 1 مرتبہ ہو جائے گا، ضرورت پر 2 مرتبہ ہو جائے گا، لاسٹ 3 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ اب تو دل کو اطمینان دلا دو، میں نے رسول والا عمل پورا کر دیا 3، اب میں پاک ہو گیا. اچھی طرح کوشش کرو پاک ہو گیا. نہیں، میرا وضو نہیں ہوا. ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے، حوض کے پاس بیٹھ گئے تو پورا نہا رہے. تو اس پر نجات ہوگی؟ نہیں، پھٹکے ملیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ شانہ بن رہا ہے. کس سے زیادہ شانہ بن رہا ہے؟ اس لیے بدعت قبول نہیں، چاہے جتنا اچھا لگے. بدعت کا عمل جتنا اچھا ہو مردود کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ سے مقابلہ اور اللہ کے رسول سے مقابلہ ان کو نہیں سمجھا، 3 پہ اٹک گئے، ہم 30 کریں گے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے جب جہنم میں جائے کوئی بدعتی، آقا فرمائیں گے امتی امتی، ایک ندا آئے گی، تم نہ روکو اسے، یہ تھا شیطان کا پیرو، تمہارا نہیں. کس کا؟ ہاں، شیطان کا پیرو. تو اپنی آئیڈیالوجی سے نجات نہیں ملے گی. مقبول اللہ کے پاس اللہ والا حکم اور رسول والا طریقہ. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. ہاں، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. یہ آیت 25 تک ہے، آیت 22 سے. مت ٹھہرا، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، الہن آخر، دوسرا حاکم، پھر بیٹھ رہے گا تو الزام کھا کر، بے کس ہو کر. سمجھے؟ وقضا، اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اللہ کے سوا کسی اور کو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. ادھر اللہ ہی کی عبادت کرو، ادھر ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اگر پہنچ جائے
تیرے سامنے بڑھاپے کو دونوں میں سے ایک یا دونوں، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں اور بوڑھے ہو گئے ہیں، فلا تقل لہما اف، تو نہ کہہ ان کو نہ کہہ ان کو اف کا ترجمہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ایسا پھنکار مارتا ہے سانپ کی طرح، پھو، سمجھ میں آیا؟ یا پھر یوں کہتا ہے اف۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے کبھی اپنے غصے کا اظہار بھی نہ کرو، ہوں اور پھوں اور اف نہ کرو، اور نہ جھڑک ان کو، اور کہہ ان سے بات ادب کی۔ اماں ابا سے کیسی بات کہو؟ ادب کی۔ اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر، نیاز مندی سے اپنے کندھے جھکا دے، نیاز مندی، ماننے والا بن کر، اور کہہ ان کے لیے، جب وہ بچپن ایک ہے تو وہ ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے، جھگڑیں گے، ضد کریں گے، سمجھ میں آئے؟ تو کیا کہیں؟ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا، رب ارحمہما کما ربیانی، ہاں، تو ایسے ہی تو ان پر رحم کر جیسے مجھ چھوٹے کو پالا۔ رونے کے سوا کیا آتا ہے بچے کو؟ ضد کے سوا کیا آتا؟ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، اگر تم نیک ہوں گے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ ماں باپ کے ادب و احترام و اطاعت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اپنی عبادت کے ساتھ۔ شرک مت کرو، اکیلے اللہ کی پوجا کرو، یہاں بھی اور سورہ لقمان میں بھی اللہ نے فوراً کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ، کوئی اور کام ہوتا تو اس کو بتاتے، لیکن یہاں ماں باپ کی فرما برداری کو بیان کر کے اللہ نے بتایا یہ سب سے بڑا کام ہے، بہت اہمیت ہے اس کی۔ مستقل جو کیا ہے، حدیثوں میں اس کی فضیلتیں ہیں۔ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا وہ دونوں تیرے لیے یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، چاہے تو بچا لے جنت، یا پھر نافرمانی کر کے جہنم حاصل کر لے۔ ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی۔ سمجھ میں آیا؟ بعض جگہ آیا، آج کل کے بہت ہوشیار سیانے لوگوں کا جواب آیا کہ ایک نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ماں باپ ظلم کرے تب بھی ہم ان کو الٹا جواب نہ دیں، غصے کا اظہار نہ کریں؟ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے ماں باپ ظالم ہو، چاہے ماں باپ ظالم ہو، چاہے ماں باپ ظالم ہو، تم کو کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا۔ اور وہ ظالم ہے کیسے؟ وہ اللہ دیکھ لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، ماں قابل احترام ہے چاہے زانیہ کیوں نہ ہو، ماں قابل احترام ہے چاہے کسبیہ ظالم، وہ ماں کی اس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اس کے عمل کے بارے میں تجھے نہیں پوچھا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ فرمایا، اہتمام بتایا۔